ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص امام کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے کہا، اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا ہے۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھے اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ بزنس مین کو کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدہ کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔